بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 اپریل بروز جمعرات ہم بات کریں گے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ میں جسٹس علی باقر نجفی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس اس میں شہباز رضوی صاحب تھے۔ آج بحث ہونی تھی نیب کے وکیل کی۔ نیب کے وکیل نے بڑی تفصیل سے آج بحث کی ہے اور ساتھ ہی جو مختلف سوال تھے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ نیب کے وکیل نے جب اپنی بحث شروع کی فیصل رضا بخاری صاحب نے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراض اٹھایا اعظم نذیر تارڑ پر، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ تارڑ صاحب نے کل یہ بات کی ہے کہ 3 دن فیصلہ چھپایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ خارج ہو جاتا ہے، تو یہ اور میری 27 سالہ وکالت میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو فیصل رضا بخاری صاحب کا کہنا تھا کہ یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے اور عدالتوں کے بارے میں ایسے ریمارکس دی ہیں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس پر علی باقر نجفی صاحب نے ٹوک دیا کہ آپ اپنے آرگومنٹس پر بات کریں اور آپ پرسنل نہ ہوں۔ تارڑ صاحب نے بھی غصہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں، آپ لگوا سکتے ہیں تو توہین عدالت لگوا دیں، جس پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، وہ جنہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کی تھی، جو احمد اویس صاحب تھے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، جو ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو جب سٹے کیا جا رہا تھا تو تب انہوں نے جا کے بات کی تھی کہ ہمیں نوٹس کیے بغیر سٹے کر دیا گیا، تو اس پر مس عالیہ نیلم صاحب اور ملک شہزاد صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی کی تھی احمد اویس صاحب کے خلاف۔ لیکن آج جب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے توہین عدالت کی بات ہوئی اور یہ نیب کے وکیل نے کی، تو جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ نے جھاڑ دیا نیب کے وکیل کو کہ آپ اس بات کو، توہین عدالت کو چھوڑیں، آپ کیس پر بات کریں اور کیس کے جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ آج جو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے وکیل کی جو بحث ہے وہ مجھے اور آپ کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جہاں سمجھنی چاہیے وہ نہیں سمجھ پاتے۔ کہا یہ گیا، ان کے خلاف پہلا سوال اٹھایا گیا جو اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب کی طرف سے کہ جناب ان سے ایک بات پوچھ لیں کہ یہ ٹی ٹیز کا ذکر کرتے ہیں، ٹی ٹیز کس کس کے نام پر آئیں؟ نصرت شہباز کے اثاثے 299 ملین روپے ہیں، نیب کا یہ کہنا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ 26 ٹی ٹیز آئی ہیں 146 ملین روپے کی، جو بیرون ملک سے جو ہے وہ آئی ہیں، ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو سلمان شہباز ہے وہ 2259 ملین روپے کا مالک ہے اور اس کے نام پر 150 ملین کی ٹی ٹیز آئی ہیں پاکستان میں۔ حمزہ شہباز 533 ملین کے مالک ہیں، 30 ٹی ٹیز آئی ہیں 181 ملین کی۔ رابعہ عمران کے 27 ملین کی مالک ہیں اور وہ 10 ٹی ٹیز آئی ہیں ان کے نام پر۔ ان کا یہ کہنا تھا نیب کے وکیل کا کہ جناب یہ جو ٹی ٹیز آئی ہیں یہاں پر کیس یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں اور وہ جائیدادیں بیرون ملک سے پیسے آئے ہیں، اور کس ملک سے پیسے آئے ہیں؟ سعودی عرب اور انگلینڈ سے۔ اب انگلینڈ سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سلمان شہباز وہاں سے یہاں سے بلیک منی جاتی تھی اور یہاں یہ بوریاں بھر کر بھیجتے تھے اور وہاں پر وہ اس کو وائٹ کر کے واپس بھجواتے تھے، اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سلمان شہباز بھجوا رہے تھے مختلف طریقوں سے، مختلف جاری اکاؤنٹ سے، مختلف لنڈن کے اکاؤنٹس جو بینک سے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے، اور اس کے اوپر ڈیلی میل پہلے لکھ چکا ہے کہ کیسے لنڈن کے مختلف بینک ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے کیونکہ وہ حصہ دار تھے۔ لیکن سعودی عرب سے بھی ان کو پیسے آتے تھے۔ اب یہ سعودی عرب سے جو ان کو پیسے آتے تھے یا ٹی ٹیز آتی تھیں وہ کیا سعودی حکومت کی طرف سے آتی تھیں؟ کیا وہ ان کو کوئی ڈونیشن ملتی تھی، یا ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ سعودیہ کے لاڈلے ہیں تو سعودیہ ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کو ان کی جو ان کا کرایہ ہے یا ان کی جو رقم ہے جو یہ ان کے حق میں کام کرتے تھے پاکستان میں، ان کو کلی چھوٹ دی ہوئی تھی سعودی عربیہ کو، کیا اس کے پیسے ان کو ملتے تھے؟ خیر، نیب کی طرف سے بتایا گیا کہ سعودی عربیہ سے بھی پیسے آتے رہے۔ انہوں نے جو عدالت میں کہا، جو آج جس سوال کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ پھنسا رہا وہ سوال یہ تھا، علی باقر نجفی صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ جو ٹی ٹیز آئے ہیں کیا اس کا بھی پتہ ہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ تو نیب نے کہا کہ جناب ہمارا یہ کیس نہیں ہے، آپ کیس کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ کیس کو سمجھیں، ہمارا کیس ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس یہ ہے کہ 1990 سے لے کے 2005 تک ان کے اتنے اثاثے تھے، 2005 سے 2018 تک اتنے اثاثے تھے۔ اب ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اب اس میں ہم نے جب ان کے اثاثوں کے بارے میں ذکر کیا تو ہم نے بتایا کہ ان کے نام پر پلاٹ بھی ہیں، ان کے نام پر گھر بھی ہیں، اور یہ ہم نے ان کی پراپرٹی کی ڈسکرپشن بتائی ہے، ان کی جائیداد کی ڈسکرپشن بتائی ہے کہ ان کے نام پر یہ جائیدادیں ہیں۔
اب اس میں بیرون ملک ٹرانزیکشن بھی ہیں، جو ٹی ٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح کا ان کا سورس آف انکم تھا، سورس آف انکم نہیں، سورس آف ان کا جو تھا، جو ان کا اثاثے ہیں، جو بیرون ملک سے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آتے تھے وہ بھی ان کے اثاثے ہیں، جو یہاں پر ان کے جو پراپرٹیز ہیں وہ بھی ان کے اثاثے ہیں، یہاں پر ان کی شوگر ملیں ہیں وہ بھی ان کے اثاثے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیس آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ہے۔ بیرون ملک سے کون پیسے بھیجتا تھا یہ تو انہوں نے بتانا ہے، کہ انہوں نے یہ جو اثاثوں میں اپنے ان کے اثاثوں میں وہ کاؤنٹ ہو رہی ہیں چیزیں، تو وہ پیسے کہاں سے آتے تھے۔ ہمارا یہ کیس نہیں ہے کہ بیرون ملک کون بھیجتا تھا اور کیوں بھیجتا تھا، ہمارا کیس یہ ہے کہ جب ان کے یا ان کے بچوں یا ان کے بے نامی داروں کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے اور اس سے یہ آگے ملیں بھی خرید رہے ہیں، اس سے آگے یہ پراپرٹی بھی خرید رہے ہیں، اس سے آگے یہ جائیدادیں بھی خرید رہے ہیں، اور وہ نان سورسز نہیں ہیں، وہ ایسے سورسز نہیں ہیں کہ جس کو کوئی جانتا ہو، تو ہمارا یہ تھا۔ اب علی باقر نجوی صاحب اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ ایک ہی بات پر انہوں نے آج پورا کیس ایک ہی بات کے گرد گھمایا کہ بھائی آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں تفتیش کی کہ وہ پیسے کون بھیجتا تھا اور کیوں بھیجتا تھا۔ اگر اس کا پتہ ہوتا کہ وہ پیسے کون بھیجتا تھا اور کیوں بھیجتا تھا تو پھر تو شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر تھے، تو اس کے نام پر تو مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنتا تھا۔ نیب نے کہا جناب آپ کیوں مکس کر رہے ہیں، ہم مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں ہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی آمدن تھی 100 روپے کی، آپ کے اثاثے بن گئے 100 کروڑ کے، آپ اس کا جواب دے دیں کہ یہ 100 کروڑ کے اثاثے کیسے بنے ہیں۔ اس میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان اثاثوں میں آپ کی جائیدادیں بھی ہیں، آپ کی گاڑیاں بھی ہیں، آپ کے پلاٹ بھی ہیں، آپ کے گھر بھی ہیں، آپ کو بیرون ملک سے بھی پیسے آتے رہے ہیں، یہ سارے آپ کے اثاثے ہیں۔ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، جواب انہوں نے دینا ہے کہ یہ کہاں سے بنائے ہیں، جواب نہیں ہوگا ان کے پاس تو یہ گنہگار ہیں۔ یہ جواب نیب نے تو نہیں دینا کہ انہوں نے اثاثے کہاں سے بنائے، نیب ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے نان سورس آف انکم یہ تھے اور وہ اتنے نہیں تھے کہ اس سے آپ اتنے بڑے اثاثے بنا لیتے، تو اب آپ نے یہ جو اثاثے بنائے ہیں نا اس کا جواب دیں کہ یہ کہاں سے بنائے ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے پوچھا جائے، بجائے اس کے کہ یہ جواب نہیں دیتے تو ان کی درخواست خارج کی جائے، ٹرائل میں ان کو سزا دی جائے، کہ ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے کہ ان کے اثاثے کہاں سے ہیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اثاثے کیوں بھیجے گئے، یہ پیسے کس نے بھیجے، کیوں بھیجے، کب بھیجے، یہ تو انہوں نے جواب دینا ہے۔ کیا ان کے اکاؤنٹس میں نہیں ہے؟ کیا حمزہ شہباز، رابعہ عمران، نصرت شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹیز نہیں ہیں؟ کیا ان کے مشتاق چینی کے اکاؤنٹس میں نہیں ہے؟ کیا ان کے پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے؟ رکشے والے کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے؟ جب یہ بینیفیشری ہیں حضور تو پھر انہوں نے جواب دینا ہے نا۔ لیکن بدقسمتی کہ وہ بات اس طرف کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، مین کیس کی طرف جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کہہ رہے تھے۔ ساتھ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 2005 سے 2015 تک نیب کے وکیل نے کہا جناب 10 سالوں میں 13 انہوں نے یونٹ لگائے ہیں، جو 13 یونٹ انہوں نے لگائے ہیں ان کی مالیت بنتی ہے 2.13 بلین روپے۔ یہ جو انڈسٹریز انہوں نے لگائی ہیں، کیا 2005 کے بعد سے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، پہلا ٹینیور اور پھر دوسرا ٹینیور، تو کیا شہباز شریف جب اپنی آ جاتے ہیں پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ 2.13 بلین کے 13 یونٹ لگاتے ہیں تو کون سا ایسا ان کے پاس سرمایہ آ گیا تھا کہ یہ اس سے 13 یونٹ لگا رہے ہیں ان کے بچے؟ اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے نام ٹی ٹیز اس لیے نہیں آتی تھیں کہ شہباز شریف پبلک آفس ہولڈر تھے، جیسے ہی صوبائی ممبر بنے ہیں حمزہ شہباز ان کے نام بھی ٹی ٹیز آنا بند ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر بنتا تھا وہ صرف ان کی حفاظت کرتا تھا، باقی کام یہ ان لوگوں کے ذریعے کرواتے تھے، ان فیملی ممبرز کے ذریعے جن کو یہ پہلے مفرور کروا چکے ہیں۔ سوائے حمزہ شہباز کی ان کی فیملی کا کوئی شخص پاکستان میں نہیں ہے۔ کس نے بھجوایا؟ کیا شہباز شریف اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ نصرت شہباز اشتہاری ہوئیں، عدالت اس کو اشتہاری کر رہی ہے، اور یہ عدالت میں بیٹھ کے نصرت شہباز کو فون کرتے ہیں۔ پوری میڈیا نے دنیا میں دکھایا کہ اس اشتہاری جس کو عدالت اشتہاری کر رہی ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتی، شہباز شریف عدالت میں بیٹھ کے نصرت شہباز کو فون کر کے تسلیاں دے رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بینیفیشری ہیں، انہوں نے اپنی پوری فیملی مفرور کروا دی ہے، اور سوائے حمزہ شہباز کے یہاں کوئی نہیں ہے، اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میرے نام پر ڈائریکٹ ٹی ٹیز نہیں آئیں تو میں کیوں جواب دوں، میرے بچے تھے، بچے بیرون ملک بیٹھے ہیں، اور یہ ڈرامہ ہے، آج ان کے کاروبار یہ سنبھال رہے ہیں، بینیفیشری یہ ہیں، ان گھروں میں یہ رہتے ہیں، جو محلات بنائے گئے ان میں یہ رہتے ہیں، ان گاڑیوں میں یہ رہتے ہیں۔
نیب کے وکیل نے کہا جناب ان کی تو یہ اوقات تھی، ان کو بیرون ملک سے گفٹ بھیجا گیا، گاڑی قیمتی گاڑی تھی، شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹیکس ادا کر سکتے، جو گاڑی کا ٹیکس تھا وہ بھی ان کی وائف نے ادا کیا ہے، تو یہ انہوں نے پھر کیسے اتنے اثاثے بنا لیے؟ یہ جواب نہیں تھا، لیکن اس جواب کی طرف کون جاتا، کیونکہ ہم تو تل گئے ہیں انصاف دینے کے لیے، اور جب ہم تل جائیں تو پھر تو انصاف ہی ہوگا اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساتھ نیب نے یہ بھی کہا، نیب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ان کو صرف 7 ماہ ہوئے ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا ہے، ان کے خلاف ریفرنس آگے بڑھ رہا ہے اور ان کا کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈینری ان کو نہیں ملتا، ریلیف نہیں ملا، یا ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ ساتھ نیب کے وکیل نے کہا جناب اس کو آپ چھوڑ دیں گے، پہلے حمزہ شہباز کی ضمانت دے دی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو انکوائری ہے یہ کیونکہ نہیں بتا رہے، جب تک یہ نہیں بتائیں گے ان کو آپ جیل سے کیسے رہا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات اگر آپ کہیں کہ سارا کچھ ہوتا رہا اور شہباز شریف ان ساری چیزوں سے بری ذمہ ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر کیس ہی ختم ہو گیا، اور پھر تو آپ نے ان کو پھر بری کر دیں، پھر تو کیس ختم ہو گیا۔ عدالت نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ انڈر ٹرائل ہے، یہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کے خلاف کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جیسے آصف زرداری سے کسی نے کہا کہ آپ کے تو فلاں فلاں کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں، اور آپ کے تو جو ہیں فلودہ والے ہیں اور رکشہ والے ہیں اور دودھ والے اور پاپڑ والے ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں، تو ان کا میرے اکاؤنٹس میں تو نہیں ہے نا، تو مجھ سے کوئی کیوں پوچھے گا؟ آصف زرداری نے یہ بات کی تھی نا، بالآخر آصف زرداری جیل بھی گئے اور بیماری کا بہانہ بنا کے باہر آئے، میرٹ پہ نہیں آئے تھے۔ شہباز شریف آج اگر میرٹ کے اوپر ضمانت پر باہر آ جائیں تو یہ کیا ہمارے عدالتی نظام کے اوپر یا ہمارے نیب کے قانون کے اوپر ایک تماچا نہیں ہے کہ کیا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بچا کے اپنی فیملی کے نام پر جو پبلک آفس ہولڈر ہو سارا کچھ بنائے، اربوں خربوں روپے بنائے، اور پھر اپنی فیملی ممبران کو باہر مفرور کر دے، ان کو باہر بھجوا دے، اور ان کو عدالت میں بیٹھ کر فون کرے جب ان کو اشتہاری کیا جا رہا ہو، اور وہ کہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے، میرے بچوں سے پوچھیں۔ بچوں سے کیسے پوچھیں جی؟ وہ بیرون ملک ہیں جن سے ایک دن میں 10 دفعہ رابطہ رہتا ہے، اور پھر وہ کہیں جی میں بری ذمہ ہوں۔ تو اگر یہ قانون ہے ہمارا، اگر اس طریقے سے ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، اگر یہ کرپشن کے خاتمے کا قانون ہے، تو پھر ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کوئی بھی بڑا کرپٹ آدمی کبھی بھی اس کی کرپشن نہیں پکڑی جائے گی، کبھی بھی کوئی کرپٹ آدمی اپنے نام پر کرپشن نہیں کرتا۔ آج تو یہ ایک پولیس افسر ہے جو 16ویں گریڈ کا پولیس افسر ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں، اور وہ بیرون ملک وہاں بیٹھ کر صرف اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں ان کے بچے، اور وہ یہاں اثاثے ان کے نام پر بناتے ہیں کہ وہ بیرون ملک سے کما کے بھیج رہے ہیں، حالانکہ وہ نکھٹو کمانے والے نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک عام افسر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ہمارے سامنے روز کیسز گزرتے ہیں، اور یہ تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں 3 دفعہ۔ تو اگر یہی معاملہ ہے تو پھر اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خیر، عدالت نے جب نیب کے وکیل کی بحث مکمل ہوئی تو 1 سے 1.5 منٹ میں، جب کیونکہ وہ مائنڈ تو ان کا پہلے سے بنا ہوا تھا، 1 سے 1.5 منٹ میں تینوں ججز نے ایک دوسرے سے بات کی، اور تینوں ججز نے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ سرفراز ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم اون کرتے ہیں، اور گھرال صاحب کے فیصلے کو ہم ڈس اون کرتے ہیں، اور ملزم کی ضمانت منظور ہو گئی 50-50 لاکھ کے 2 مچلقوں کی عوض۔ اب دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ مزید کہاں جائے گا، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔